اللہ کے لیے بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اخوت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے محبت کی بات کریں، تو یہ ٹاپک دونوں کے لیے، مطلب اللہ کے لیے جو ایک فرد سے محبت کرے، چاہے مرد سے محبت کرے، یا ایک اللہ کے لیے ایک عورت سے محبت کرے، یاد رکھیے، یا اس سے دوستی کرے، ٹھیک ہے، یا اس سے اخوت ہو اس کی، مطلب بھائی چارہ۔ اب بہن چارہ چونکہ کوئی لفظ نہیں ہوتا اس لیے وہ نہیں بول سکتے ہم، مطلب عورتوں کی آپس میں اللہ کے لیے دوستی اور محبت، مردوں کی آپس میں اللہ کے لیے دوستی اور محبت، مومنوں کی آپس میں اللہ کے لیے دوستی اور محبت، یاد رکھیے اسلامی اخوت یا اسلامی بھائی چارہ یا مسلمانوں کی آپسی دوستی جو ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے اخوت، یاد رکھیے، یا اللہ کے لیے بھائی چارہ، یہ آج ہمارا عنوان ہوگا۔ مطلب ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے اللہ کے واسطے محبت کرے، ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے اللہ کے لیے دوستی کرے، ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کو برداشت کرے، اس کی غلطیوں کو اور اس سے ہونے والی جس کی کہیں گے ہم لرزشوں کو، اس معنی کی ظاہر سی بات ہے جب انسان سماج میں ہوگا، ساتھ ہوگا، تو یہ خطائیں ایک دوسرے سے ہوں گی، تکلیف ایک دوسرے سے آئیں گی، یہاں ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی ہمیں حکم دیا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایک دوسرے کو کیا کریں، اصلاح کر دیا کریں۔ تو اللہ کے لیے دوستی ایک بڑا اہم عنوان ہے، یاد رکھیں، دوستی ایک فردی سطح پر اور اخوت ایک امت کی سطح، مطلب امت کی سطح پر مومن سے محبت کریں۔ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ مومن سے محبت وہ ایمانی بنیادوں پہ نہیں، محبتوں کو ہم نے ایسا تقسیم کیا جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہماری محبتیں یا تو زبانی ہوتی ہے، کبھی زبانی سمجھتے ہیں، میری زبان بولنے والا آدمی، ارے اپنا آدمی، تو یہ اخوت کی بھائی چارہ زبان کی بنیاد پر۔ اگر دوسرا انسان مسلمان ہی ہوگا لیکن اس کی زبان الگ ہوگی تو اس سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا، چونکہ یہ محبت ہو گئی زبانی۔ کچھ محبت ایسی ہوتی ہے، اخوت جس کو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے جس کو کہیں گے علاقائی، کہ اپنے علاقے کا آدمی ہے تو اس سے محبت، اپنے علاقے کا آدمی ہے تو اس سے محبت نہیں ہوتی۔ کچھ محبت ایسی ہوتی ہے جو لوگ اظہار کرتے ہیں کہ بھائی یہ اسلامی اخوت ہے، لیکن وہ محبتوں کا تعلق نسلوں سے ہوتا ہے، خاندانوں سے ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ، ایک پرٹیکولر ریجن سے ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے، ملک سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ محبتیں یقیناً یہ بھی محبت ہے، لیکن یہ بہت لمیٹڈ محبت کا اسکوپ یاد رکھیں۔ یہ وہ اخوت، یہ وہ بھائی چارہ نہیں جو اسلام مطلوب کرتا ہے، یا جو مطلوب ہے کہ مومن سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے، نہ اس کے رنگ کی وجہ سے، نہ اس کی نسل کی وجہ سے، نہ اس کے خاندان کی وجہ سے، نہ اس کی زبان کی وجہ سے، نہ اس کے علاقے کی وجہ سے، یاد رکھیں۔ چونکہ ہمارے پاس چونکہ زبانی اختلاف، رنگی اختلاف، علاقائی اختلاف، خاندانی اختلاف، نسلوں کا سماجی اتنا زیادہ ہے کہ ہم ہر انسان کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پر ایک انسان کوئی لوکل زبان بول رہا ہے، اس کو وہ مقام نہیں ملتا، لیکن اگر وہی انسان انگلش بولنا شروع کر دے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ ایک انسان فلاں ملک میں رہتا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے، ایک انسان فلاں ملک میں رہتا ہے، اس کو بڑا اونچا سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ ہماری اخوت، ہمارا بھائی چارہ، یہ کبھی کا رنگ کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے۔ میں رنگ جو کہہ رہا ہوں یہ عام اعتبار سے نہ لے، لیکن جو نسلی رنگی اختلاف جو جس کو کہیں گے عالمی سطح پر چلتا ہے نا، بلیک، وائٹ اور براؤنز کا، مطلب بلیک بولے تو وہ جو افریقن ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، وائٹ سے مراد وہ جو اپنے آپ کو سپر اسپیشل ریس سمجھتے ہیں، یاد رکھیے، یوروپینس اور امریکنس، ٹھیک ہے، اور براؤن سے مراد ایشینس عام طور سے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بنیاد پہ تو لوگ کئی بنیادوں پر اخوت بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، لیکن میں جو بھائی چارے کی اور محبت کی بات کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ نسل دیکھتی ہے، نہ علاقہ دیکھتی ہے، نہ زبان دیکھتی ہے، نہ کوئی چیز دیکھتی ہے، ایون جنس بھی نہیں دیکھتی۔ مطلب یہ کہ ایک مومن مرد دوسرے مومن عورت سے محبت کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ کسی مصیبت میں مل جائے تو اس کی مدد کر دیتا ہے، اگر غلط راستے پہ دیکھے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، مطلب یہ ایک ایسا بھائی چارہ، اللہ رب العزت نے یہی بات کہی سورہ جو ہے توبہ کے اندر، یہ بات کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ دوستی اور رفاقت ودن شریعہ باؤنڈریز ہی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے۔ ہم لوگ تو جب امت مسلمہ کی بات کریں، اللہ کے لیے محبت کی بات کریں، تو یہ محبت کسی علاقے، کسی رنگ، کسی نسل، کسی زبان، کسی چیز کو نہیں دیکھتی، یہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے لیے مومن بندہ جو ہے دوسرے مومن سے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے جو بھائی چارہ ہونا چاہیے وہ بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ اور آج اس بھائی چارے کی امت مسلمہ کو بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے، بہت سخت ضرورت ہے، چونکہ ہم نے جس انداز سے نسلی بنیادوں پہ اپنے آپ کو بانٹ لیا، جس انداز سے سماجی بنیادوں پہ اپنے آپ کو بانٹ لیا، جس انداز سے علاقائی بنیادوں پہ اپنے آپ کو بانٹ لیا، کہ حالت یہ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ہی جس کو کہیں گے علاقے کے دو لوگ ہیں،
ہو سکتا ہے آگے چلے جائے 500,000 سال پہلے تو دونوں کے والدین بھی ایک ہوں گے، لیکن چونکہ ایک دیوار کھنچ گئی جس سے ایک ملک ادھر ہو گیا اور ایک ملک ادھر ہو گیا، دونوں ایک اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، دوسرے کو مفضول سمجھتا ہے. اب میں کیا بولوں، ایک ہی نسل لیکن یہ حالت نسلی تعصب کی بنیاد پر. تو اسلامی بھائی چارہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے نسل، اس کے علاقے، اس کی زبان کے مطابق بدلے، بلکہ یہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور اس سے کچھ شرائط بھی ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ عزیز میں نے اللہ کے لیے دوستی جو آج کا عنوان رکھا ہوں، اس میں کچھ کنڈیشن اور شرائط بھی ضرور انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. چلیے آئیے، ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیے، ایک انسان جو مومن ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ اللہ کے لیے دوسرے مومن سے، دوسرے بھائی سے، دوسرے مسلم سے دوستی رکھتا ہے، بھائی چارہ رکھتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ کے واسطے. یہ اس کا شعار ہے، یہ اس کا شیوا ہے. اور یہ آپس میں جو محبت ہوتی ہے لوگوں کی، یاد رکھیے دینی بنیاد پر، یہ محبت پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی. اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بتا کر کیا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 63 میں فرما رکھا، لو انفقت ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ اگر پورا مال و دولت جو آپ کے پاس ہے نا یا دنیا کے اندر، اللہ فرماتا ہے کیا، دیکھیے لو انفقت ما فی الارض جميعا، کہ نبی اگر تم جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب بھی اگر خرچ کر دیتے تو صحابہ میں جو محبت ہے، محبت کو تم پیدا نہیں کر سکتے. یہ جو الفت ہے ان کے اندر آپس میں، دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، ان کے دل میں تم محبت نہیں ڈال سکتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا رکھا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ تھا جس نے ان کے دلوں محبت ڈال دی. تو پتا چلا مومن مومن سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. دیکھیے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں بھی اللہ کی نعمت ہی ہے، اللہ ہی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ دے کر ہمیں آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ جو محبتیں ہوتی ہیں آپس میں مومنوں کی، یہ اگر مال و دولت زمین کا پورا بھی خرچ کر دی جائے تو یہ پیدا نہیں ہو سکتی. وہ اللہ ہے جو محبتوں کو دلوں میں پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، محبت کا لفظ کامنلی جو ہے اردو زبان میں بہت مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں. عربی کا لفظ محبت ایک دم واضح ہے، یاد رکھیں. محبت، محبوب سب اسی سے لفظ آتے ہیں، لیکن اردو میں بہت کرپٹ فارم میں یوز ہوتے ہیں، یاد رکھیں بہت ساری مرتبہ. اور خاص طور سے محبت، لو اینڈ افیکشن جس کو کہیں گے، یہ لفظ تو بہت ہی کرپٹ فارم میں یوز ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن عربی میں بہت وسعت ہے اس لفظ کے اندر، یاد رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے جو الفت آج صحابہ میں تم دیکھ رہے ہو اللہ کے رسول، یہ محبت اور الفت پیسے خرچ کرنے سے نہیں آ سکتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا جو ہے الفت اور محبت ہے، جو صحابہ میں ڈال دی کہ جو جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اگر ایک کی اونٹنی دوسرے کے کھیت میں پانی پی لی تو 50 سالوں تک جنگیں چلتی تھی. ان میں ایسی محبت ہوگی کہ آج وہ نہ صرف اپنا مال ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی جان دینے کو ریڈی تھے، دوسرے کے لیے تیار ہو چکے. مال دیا نا، انصار نے مہاجرین کو مکمل آدھا دے دیا. اور ایسا سماج، ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایک ملک نے دوسرے ملک کو کھدیڑ دیا، اس ملک کے لوگ جس کو کھدیڑا گیا وہاں سے نکل گئے، دوسرے علاقوں میں چلے گئے. تو آج کیا 100 سال تک بھی رہیں گے تو ریفیوجی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ریفیوجیز. ہندوستان سے کچھ نکل کر جب اس ملک کا بٹوارا ہوا دوسرے ملک میں چلے گئے، آج بھی مہاجری کہلاتے بیچارے. لیکن یہ صحابہ کی ایک جماعت جو مکے سے نکل کر مدینہ آئی، وہ سیدھا حصے دار بن گئے، وہ مدینے والوں کے آدھا دے دیا. تو اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کو مطلب جس کو کہیں گے ریفیوجی والا سسٹم، ایک ملک سے دوسرے ملک آ رہے ہیں، اگر ان کی اس کمزوری، اس لاچارگی کو ختم کرنا ہے تو ان سے بھائی چارہ قائم کر لیا جائے. اور بھائی چارہ یہ ہے کہ ان کو اپنا حصہ بنا لیا جائے، جیسے انصار نے مہاجر کو بنا لیا. اور یہ سب سے اچھی مثال ہے کہ ریفیوجیز کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. وہ آپ کے مہمان ہیں، مطلب وہ ریفیوجی نہیں ہے، آپ وہ مہمان ہے، اور مہمان کے ساتھ ان کو حصے دار بنا دو. تھوڑے دن بعد وہ نسلیں خود کھڑے ہو کر اس ملک کے جو ہے آگے بڑھانے اور ترقی میں کام کریں گی. مثال دیکھیے کہ زمین جائیداد آدھی دے دی، جان دینے کو ایک دوسرے کے لیے تیار ہو. تو اوس اور خزرج کے جھگڑے دیکھیے آپ، جو مدینہ کے اندر ہی لڑ رہے تھے. چلیے مکہ اور مدینہ تو چھوڑ دیجیے، انصار مہاجر تو لمبا کیس ہو گیا. جو آپس میں لڑتے تھے جب اسلام قبول کیا تھا، ایسی محبت ہو گئی کہ اوس اور خزرج کا پھر نام آپ کو دور دور تک سنائی دیں گا کہ میں فلاں سے ہوں اور میں فلاں سے. تو یہ الفت، یہ محبت یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے دوستی جس کو بولیں گے عام زبان اردو میں کہتے ہیں، فردی لیول پر بھی اور سماجی لیول پر بھی یاد رکھیے، قومی اور نسلی لیول پر بھی ہم کو سمجھنا ہے اللہ کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، جس کی آج بہت زیادہ ضرورت یاد رکھیے. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے فرماتا ہے جب صحابہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کی کیفیت کیا تھی، اللہ کیا فرماتا ہے سنیے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اس مہربانی کا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم میں عداوتیں بھری ہوئی تھی.
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بھائی چارہ ڈال دیا ایک دوسرے کے لیے، دوستی ڈال دی ایک دوسرے کے لیے، ایسے دوست بن گئے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت سے، اس فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ بھائی بھائی یاد رکھیں، بھائی بھائی میں بہن بہن شامل ہے، یاد رکھیں ہر بار جب بھی مردوں کا تذکرہ آئے گا عورتیں اس میں شامل ہی، یاد رکھیں، سمجھ رہا؟ تو تم اخوان بن گئے، تم بھائی بن گئے، تو گویا محبت کے نتیجے میں بھائی چارہ قائم ہے۔ اور ایسے بھائی چارے کی میں نے کہا نا بہت سخت جو ہے آج ہمارے سماج کو ضرورت ہے، یاد رکھیے، جو ایسا بھائی چارہ جو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرے کہ میرا بھائی مسلمان ہے بس یہ کافی ہے۔ ہمارے ملکوں کی باؤنڈریاں، ہماری ملکوں کی جس کو کہیں گے دیواریں، ہم لوگوں کے دلوں میں دیواریں اور دراڑ نہیں ڈال سکے، ٹھیک؟ تو بہرحال تو ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، یاد رکھیں اسی طرح ایک دوسرے کا اعتماد کریں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے، یہ تبھی ہوگا جب اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ایمان اور تقوی کے لیے لازم یہ کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے، ایک مومن مرد ایک مومن مرد سے، ایک مومن عورت ایک مومن عورت سے، اور مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، یہ تقوی کا یاد رکھیے تقاضا بھی ہے، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے بغیر ایمان کے، یاد رکھیے میں کہوں گا بغیر ایمان کے اخوت بھی نہیں، اور بغیر اخوت کے ایمان بھی نہیں، یہ دونوں ضروری ہے۔ مطلب کوئی کہ میں ایمان والا ہوں اور اپنے بھائیوں سے محبت نہ کرتا ہو، اس میں ایمان نہیں ہے، یاد رکھیے اس بات کو یاد رکھ لیجیے، جس کی دلیل کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے فرمایا مومن آپس میں بھائی ہے، مومن بھائی ہے، سمجھ رہا؟ تو اگر ایمان میں نے کہا نا ایمان نہیں تو اخوت بھی نہیں، اور اخوت نہیں تو ایمان بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے دونوں لفظ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے بھائی ہیں، تو ایمان ہے تو بھائی ہے، بھائی ہے تو ایمان ہے، دونوں لفظ کے ایک ساتھ ادا کیا، ٹھیک؟ اسی طرح جو ہے بغیر تقوی کی دوستی بھی نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، دوستی جو ہماری ایک دوسرے سے وہ تقوی کی بیسس پر ہے، مطلب بغیر تقوی کی دوستی بھی نہیں ہے۔ آئیے اس کی دلیل اللہ رب العزت سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 67 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، سنیے آیت کا ترجمہ، دوست اس دن ایک دوسرے سے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوا متقیوں کو چھوڑ کر۔ متقی قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، لیکن باقی سب دشمن ہو جائیں گے۔ ایسے دوست جو دنیا میں آپ کو معصیت گناہ کی طرف لے جاتے تھے، روز قیامت ظاہر سی بات ہے اس دوست کو دیکھ کر انسان کو گلا پکڑنا ہی چاہیں گے، اس کی وجہ سے میں گناہوں میں گیا۔ الا المتقین، متقین ایسا نہیں کریں گے، لیکن وہ دشمن نہیں ہوں گے روز قیامت۔ اسی لیے میں نے کہا تقویٰ بنیاد دوستی کا، اور ایمان اور بھائی چارہ بالکل ساتھ ہوتا ہے، ایمان ہے تو بھائی چارہ ہے، بھائی چارہ ہے تو ایمان ہوں گے، یاد رکھیے ماں۔ اور دوستی اور بھائی چارہ اور محبت کس بیسس پہ کریں گے ہم؟ وہ ہے تقویٰ ہمارا بیس ہوں گا، یاد رکھیے ان تمام چیزوں کے لیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں نے بات کہی کہ ایمان اور تقویٰ یاد رکھیے یہ ناقص ہوتا ہے ایک طرح سے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارے کے بغیر۔ اس کی دلیل ہے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے کوئی شخص جب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کیا مجھے کوئی گالی دے، میں اپنے بھائی کو گالی نہیں دے سکتا ہوں، یہ تقاضا اس ایمان کا، یاد رکھیں اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تعاون کرو ایک دوسرے کا کن کاموں میں؟ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ یہ بات ہم کو جو ہے وضاحت کر دی گیا۔ دیکھیے آئیے اب میں اس اسلامی بھائی چارے، اس اسلامی دوستی، اس اسلامی اخوت، اللہ کے لیے محبت، دوستی کے جو ہے فضائل کیا ہے وہ رکھتا ہوں، اور پھر اس کے شرائط مطلب کنڈیشن، فضائل مطلب اس کے بینیفٹس کیا ملیں گے، ورلڈلی بینیفٹس، دنیاوی اور اخروی انشاءاللہ دونوں اس میں کچھ نہ کچھ حد تک ملیں گے۔ تو زیادہ فضائل تو نہیں رکھوں گا، حالانکہ حدیث میں بہت سارے آتے ہیں، میں نے 10 فضائل کو خاص کر لیا ہے، 10 فضیلتیں میں رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں 10 بھی سمجھ لیں سچے اسلامی بھائی چارے کی کیا فضیلت ہوتی ہے، ہم بس کامیابی کے اور نجات کا راستہ ہے وہ یاد رکھیں اپنے آپ میں۔ تو کسی مومن سے سچی دوستی آخرت میں کامیابی کا، نجات کا راستہ بن سکتی ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کسی مومن سے سچی دوستی، کسی فاسق سے اور فاجر سے سچی دوستی اس دنیا اور آخرت میں گھاٹے کا سودا ہونے والا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی قوم اور نسلوں کو اس چیز کی تاکید کریں کہ ہمارا جو بھی معاملہ دوسرے سے وہ تقوی کی اور ایمان کی بنیاد پر ہی ہوں گا۔ یہ بات کو آپ یاد رکھیے۔ ہاں باقی لوگوں سے ٹرمز ہوں گے، تعلقات ہوں گے، معاملات ہوں گے، لیکن وہ جو بھائی چارہ والا معاملہ ہے
وہ جو گہری دوستی کا معاملہ ہے، وہ جو ولایت ہے، وہ سب سے ہونے والی نہیں ہے ادھر یہ بات ہے۔ ایک تو ہوتا ہے عام زبان میں کہوں فرینڈ شپ، دوستی کسی سے بھی ہوتی ہے، کبھی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ولایت جس کو عربی میں بولتے ہیں، یا کسی کو خلیل بنانا اپنا۔ خلیل کہتا ہے ایسا دوست جو بہت ہی رازدار ہوتا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں اس کا ایک ہی خلیل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل نہ بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ خلیل ایک ہی دوست ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اللہ کو خلیل نہ بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ تو اپنا خلیل، ٹھیک ہے، اپنا ولی، دوست جب ہم بنائیں گے، عام ٹرمز معاملات وہ ایک الگ چیز دنیا داری میں چلتی، یہ بہت چوزی ہوں گی ہم متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور پھر ان کے لیے وہ سب کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ تو آئیے 10 فضیلتیں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہر فضیلت اپنے آپ میں جس کو کہیں گے ایسی مثال ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ٹھیک، آئیے چند فضیلتیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے دوستی کی اور اخوت کی، بھائی چارے کی کیا فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت یاد رکھیے وہ یہ آتی ہے حدیث کے اندر جو بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پہلی فضیلت ہے وہ لوگ ایمان کا مزہ چکھیں گے، دنیا میں وہ لوگ ایمان کا مزہ چکھیں گے جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کریں گے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہو وہ ایمان کا مزہ پاتا ہے۔ 3 چیزیں جس کے اندر ہو وہ کس کا مزہ پاتا ہے؟ ایمان کا مزہ پاتا ہے، ایمان کی چاشنی پاتا ہے، ایمان کا مزہ پاتا ہے۔ پہلا ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ساری چیزوں سے محبوب ہو۔ پہلی چیز ہے جس سے ایمان کا مزہ انسان پاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو، پہلی چیز۔ آئیے دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ وہ اللہ ہی کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، جو ایسا کرتا ہے ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ تیسرا فرماتے اور کہتے ہیں کہ وہ کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے ایسا ہی ناگوار ہے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا۔ ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنا اس کے لیے ایسا جیسا جتنے جی آگ میں ڈال دیا جانا، پلٹ کے نہیں جاتا ہے۔ 3 چیزیں جس نے کر لی وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ ایک اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے مقدم ہے، یہ سب سے اول ہے۔ سیکنڈ چیز جو بتائی جا رہی ہے حدیث کے اندر، وہ اللہ کے لیے جو خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا یاد رکھیں، یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے، یاد رکھیں اس بات کو ہم غور کریں، یاد رکھیں۔ تو پہلی فضیلت آگئی ایمان کا مزہ چکھتا ہے جو اللہ کی محبت کر رہا ہے۔ دوسری فضیلت جو ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، سمجھ رہے محبت کی مطلب کسی مومن سے دوستی، اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کی، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے جو ہے دیا اور اللہ کی رضا کے لیے منع کر لیا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا اس نے اپنے فیض۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا ایک دوسرے سے بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور اس کی فضیلت یہ اللہ کے لیے محبت کرنے کی یاد رکھیے کہ وہ جو ہے ایمان کا مزہ چکھتے ہیں، وہ مکمل ایمان والے ہوتے ہیں۔ تیسری فضیلت سنیے جو اللہ کے لیے محبت کرنے کی کیا ہوتی ہے، بہت غور سے سنیے، یاد رکھیے۔ اب یہ فضیلت مرنے کے بعد والی ہے اور تقریباً اس کے بعد کی سارے فضائل مرنے کے بعد ملنے والے ہیں۔ اور دنیا میں محبت کا مومن سے آخرت میں کیا دیتا ہے، یہاں سے شروع ہو جا رہا ہے معاملہ ایک طرح سے۔ آئیے ایک حدیث سنی، پہلی حدیث جو مطلب فضیلت کے اعتبار سے تیسری فضیلت، اور اس حدیث کے اندر انشاءاللہ سے 3 فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی، مطلب 1 اور 2 ہم نے پہلے دیکھی، اب 3، 4 اور 5 اس ایک حدیث کے اندر ہی مل جائیں گے۔ آئیے سنیے غور سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ روز قیامت ایسے ہوں گے، اللہ کے بندوں میں مرد اور عورتیں دونوں ہیں، اللہ کے بندوں میں روز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، ٹھیک ہے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کو دیکھ کے رشک سمجھتے آپ؟ رشک مطلب جس کو دیکھ کر کہنا کاش میں بھی ایسا ہوتا، رشک کریں گے جن کو دیکھ کر۔ کون؟ انبیاء اور شہید۔ دیکھیے انبیاء کا کیا درجہ ہم سب جانتے ہیں، سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو اللہ کے فرما رہے انبیاء اور جو ہے شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، یاد رکھیں، ان کے اس مرتبے کی وجہ سے جو مقام ان کو ملے گا اس وجہ سے، ان کے اس مرتبے کی وجہ سے جو اللہ کے نزدیک انہیں حاصل ہوں گا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جن کا اتنا بڑا مقام ہے، نہ نبی ہے نہ شہید ہے
انبیاء بھی رشک کر رہے ہیں، شہداء بھی رشک کر رہے ہیں، اللہ کے پاس اتنا بڑا مقام ہے، کون لوگ ہیں؟ تو کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں بغیر کسی خرابت داری کے، کوئی رشتہ داری کی وجہ سے یہ دبے ہوئے نہیں تھے ایک دوسرے کے، پتہ نا کہ رشتہ داری کی وجہ سے آدمی بولتا مینٹین کر رہا ریلیشن، بغیر خرابت داری کے اور بغیر لین دین کے، کوئی بزنس بھی نہیں تھا کہ بھائی سیٹ ہے تو دیں گے چیز یا ڈیلرشپ دے دیں گے فلاں، کوئی خرابت داری نہیں، کوئی لین دین، کوئی بزنس نہیں، ہم دونوں کے بیچ میں لین دین کے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، اور اللہ کی قسم ان کا چہرہ نور کا ہوگا اس دن۔ مقام کیا ہے؟ دو لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، دنیا میں ایمان مکمل ہوا، ایمان کا مزہ چکھ لیا، آخرت میں کیا ہے؟ نور کے چہرے ہوں گے، بلکہ ایک روایت میں تو نور کے چہرے ہوں گے، نور کے ممبر پہ بیٹھیں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے ان کی حالت کو دیکھ کر، اور کیا کریں ہوں گے؟ وہ بغیر لین دین کے، بغیر رشتہ داری کے آپس میں محبت صرف کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے، مطلب دوستی کی تو اللہ کے لیے کی، اور ظاہر سی بات ہے ایمان پرہیزگاری تقوی کی بنیاد پہ ہوں گی پھر یہ دوست، تو اللہ کے لیے کی تھی، یاد رکھیے، محبت کرتے تھے، یاد رکھیے، ان کے چہرے نور کے ہوں گے، یاد رکھیے، یہ تیسری فضیلت تھی، ان کے چہرے نور کے ہوں گے۔ اسی حدیث میں آگے چوتھی فضیلت بھی آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نور کے ہوں گے، جب لوگ ڈریں گے تو یہ نہیں ڈریں گے، روز قیامت لوگ ڈریں گے کہ تو اللہ روز قیامت سب سے زیادہ غضبناک کیفیت میں ہوں گا، تو جب لوگ ڈریں گے یہ نہیں ڈریں گے، یہ چوتھی فضیلت۔ جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، حساب و کتاب چل رہا ہوں، لوگ ڈریں گے یہ نہیں ڈریں گے۔ اور آئیے پانچویں فضیلت کیا ہے ان لوگوں کی؟ جب لوگ ڈریں گے یہ نہیں ڈریں گے، اور جب لوگ غمگین ہوں گے یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ لوگ کب غمگین ہوں گے؟ جب حساب کتاب چالو ہوگا، نام اعمال ہاتھ میں دی جائیں گے، لوگ غمگین ہو جائیں گے، روز قیامت اللہ کے غضب سے ڈر جائیں گے، جہنم دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ تو جب لوگ ڈریں گے یہ نہیں ڈریں گے، جب لوگ غمگین ہوں گے یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو ایک حدیث میں تین فضیلت، نور کے چہرے، اس کے بعد لوگ غمگین ہوں گے یہ غمگین نہیں ہوں گے، لوگ ڈریں گے یہ لوگ نہیں ڈریں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے صرف اللہ کے لیے دنیا میں لوگوں سے محبت کرنے کی، بہت بڑی فضیلت۔ ایک اور حدیث میں یہی حدیث ہے، مطلب حدیث کا معنی اسی طرح سے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ روایت آتی ہے، تھوڑے الفاظ الگ ہیں۔ اس کے اندر ہے کچھ بددور اعرابی لوگ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے روز قیامت ایسے ہوں گے ان کے چہروں پہ غم نہیں ہوگا، فلاں ہوگا۔ لوگوں نے کہا وہ لوگ کون ہوں گے؟ یاد رکھیے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اور اس میں اضافی لفظ ہے، مطلب یہ تین لفظ تو ہے، چہرے نور کے ہوں گے، اس کے بعد جب لوگ ڈریں گے وہ نہیں ڈریں گے، جب لوگ غمگین ہوں گے وہ نہیں ہوں گے۔ ایک اور اضافی لفظ ہے جو ان کی فضیلت ہے، اور جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ ہماری یاد رکھیے اس کی جو چھٹی فضیلت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے یاد رکھیے جو بتائی گئی اس کے اندر، اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جو ہے سچے دوست ہوں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہے، حدیث میں الفاظ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ کون؟ جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو چار فضیلت ہے کہ ایک حدیث میں ایک طرح دیکھیں تو ایک جیسی دو حدیثیں ہیں، اس کے اندر ایک میں تین اور ایک میں ایک اضافی فضیلت، چار فضیلتیں ہوں۔ نور کے چہرے ہوں گے، اس کے بعد غمگین نہیں ہوں گے جب لوگ غمگین، ڈریں گے نہیں جب لوگ ڈریں گے، اور چوتھا یہی لوگ اللہ کے اولیاء ہوں گے، اللہ کے دوست۔ ولی سمجھتے ہیں نا، ولی دوست کو کہتے ہیں، اولیاء اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ولایت وہ رشتہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے مطلب اتنی فضیلت ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہوں گے روز قیامت، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے دوست روز قیامت غمگین نہیں ہوں گے، ان پہ کوئی خوف اور ان پہ کوئی ڈر طاری نہیں ہوگا، چونکہ وہ اللہ کے دوست ہوں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ تھی یاد رکھیے چھٹی۔ ساتھی فضیلت یاد رکھیے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اخوت قائم کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، کیا یاد رکھیے وہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے دوستی کرنے کے بڑے فضائل یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، طبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے تیز ہوا کے دن سوکھے ہوئے درخت سے جو پتے جھڑتے ہیں، اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اللہ کے لیے، جو ان میں دوستی بھائی چارہ اخوت ہوتی ہے، تو جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں، جب ہاتھ ملاتے ہیں تو گناہ ان کے ایسے جھڑتے ہیں جس طرح سے تیز ہوا کے اندر جھاڑ کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اسے ایک بات پتہ چلی کہ جب مومن دوسرے مومن سے ملے تو کیا کرے؟ ہاتھ ملائے، ہے نا، ہاتھ ملائے، اور ہاتھ ملانے کے نتیجے میں کیا ہوں گا؟ ان کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ ہم لوگ اس چیز کو معمولی سمجھتے، یاد رکھیے آج ہم نے کتنی بنیادوں پر ایک دوسرے سے ہم نے دوری اختیار کری، کتنی بنیادوں، اور جب نزدیک ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو کتنی عجیب و غریب بنیادوں پہ ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے ہیں۔ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ بھائی مالدار ہے، نزدیک ہو جاؤ، چپک جاؤں گا،
بیکاری غریب دکھ رہا دور کر دو اس کو، سمجھ رہا، تجارتی فائدہ ہے چپک جاؤ اس کو، نزدیک ہو جاؤ، رشتہ داری ہے اپنی تو اس کے قریب رہو، اس لیے کہ رشتہ داری میں قریب رہیں گے تحفے تحائف آتے رہیں گے، دعوتیں آتی رہیں گی، تو ہمارے عجیب و غریب بنیادیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے اگر ہوں گی تو وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، وہ مالدار ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، ہندوستانی ہے، غیر ہندوستانی ہے، فلاں کا رہنے والا، کچھ فرق نہیں، صرف مسلمان ہونا اس کا تقویٰ، اس کا ایمان ہمارے لیے کافی ہوگا جو ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں، یہ 8ویں فضیلت ہے، یاد رکھیے اللہ کے لیے دوستی کرنے کی، وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں، وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، دو الگ الگ روایتیں، ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت دن فرمائیں گا، اس دن روز قیامت اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائیں گا، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں آج؟ میں ان کو اپنا سایہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ آج دوسرا کوئی سایہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا روز قیامت، کہاں ہیں وہ لوگ، لاؤ میرے پاس، جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اب یہ محبت یاد رکھیے فکس نہیں، کسی کے لیے ہو سکتی، میں نے کہا نا ٹرم بہت وسیع ہے، شوہر کی بیوی کے لیے، بچوں کی ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی بچوں کے لیے، دوست کی دوست کے لیے، پڑوسی کی پڑوسی کے لیے، مسلمان کی مسلمان کے لیے، مومن کی، یہ سب اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ یہ بہت وسیع ٹرم سے ہم لے کے جا رہے بات۔ کسی سے بھی آپ محبت اللہ کے لیے کرتے تھے، اس کی تکلیفوں کو اللہ کے لیے آپ نے برداشت کر لیا، اس کی مدد آپ نے اللہ کے لیے کر دی، ہو گیا یہ محبت اللہ کے لیے، کوئی بدلہ آپ ریٹرنز نہیں چاہتے تھے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو کہاں ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گا کہ وہ لاؤ ان لوگوں جو میرے لیے آپس میں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا، محبت کا معاملہ ایسا ہے، دوستی کا معاملہ ایسا ہے، عموماً دیکھا گیا، میں خصوصاً بات نہیں کر رہا ہوں، اسپیشل بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، جنرلی یہ دیکھا گیا کہ دین کے لیے اسلامی بنیادوں پر مردوں میں اخوت، بھائی چارہ، دوستی کبھی کبھار نظر آتی ہے، خواتین میں تو وہ پرسنٹیج بہت زیادہ ڈاؤن ہے، بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہے۔ کوئی خاتون سے اگر پوچھ لے کہ تمہارا کوئی خلیل ہے تو وہ بولیں گے زندگی میں کیا، مرنے تک کوئی خلیل ہو نہیں سکتا ان کا، چونکہ کوئی ان کو پسند نہیں آتا اور وہ کسی کو پسند نہیں آتے۔ ایک سہیلی بتا دے کوئی کہ جو غم میں اور تکلیف میں اس کا سہارا بنے، بلکہ ایسے ملیں گے جو غم اور تکلیف کی بات ڈسکس کرو، یہ تو کس کو نہیں بولنا ہے، مطلب یہ اب ہر جگہ بولنا ہے، اپنے دوست کے خلاف بات کریں گے۔ یہ بہت کامنلی دیکھا گیا کہ عورتوں کے پاس دوست نہیں ہوتے ہیں، ویسے وہ جو ولی، وہ جو دوست، وہ جو اخوت، وہ جو بھائی چارہ والا میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے دوستی، وہ بہت کم، مردوں میں بھی کم نظر آتی ہے اور عورتوں میں اس سے بہت خلیل ہے، بہت کم، بہت کم۔ اچھا، اللہ کے لیے جب دو لوگ دوست ہوتے ہیں نا، ان کا دو روز ملنا بھی ضروری نہیں ہے، ہاں ملنے سے دوستی اور بڑھتی ہے ان کی، ملنا ضروری بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا، ملنا ضروری نہیں ہے، آپ کو ان کو جاننا بھی ضروری نہیں، کبھی کبھار آپ کو صرف ایک خبر مل گئی کہ فلاں ملک میں آپ کے بھائی جو پریشان حال ہے، آپ اللہ کے لیے ان سے محبت کرتے، آپ نے دعا کر دی، ہو گیا آپ کا تعلق، ملے بھی نہیں آپ کو، روز قیامت ہی دیکھیں گے ان کو آپ، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کی دعاؤں میں وہ شامل تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے تمہارے لیے دعا کرتے تھے، حالانکہ تم سے کبھی ملے بھی نہیں، تو اس کے لیے نہ ملنا ضروری، ملنے سے محبتیں بڑھیں گی، ظاہر سی بات ہے، ملنا ضروری نہیں ہے، ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہے اللہ کے لیے بس دوستی اور محبت، وہ ایک عجیب رشتہ ہے یاد رکھیں۔ تو مردوں میں کچھ حد تک نظر آتا ہے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا خصوصاً نہیں بول رہا ہوں، عموماً عورتوں میں وہ مقدار اور بھی کم نظر آتی ہے جو اللہ کے لیے والا معاملہ، یہ بہت ضرورت ہے یاد رکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ آئیے دوسری روایت، وہ اس طرح سے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اور روایت میں الفاظ یہ، اس روز قیامت کے روز جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 لوگ اس عرش کے سائے میں ہوں گے، یاد رکھیں 7 لوگ اس عرش کے سائے میں ہوں گے، اور 7 لوگوں میں سے ایک گروہ آپ نے بتایا وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اب یہ کوئی بھی دو ہو سکتے، ان کی کوئی بھی نیشنلٹی ہو سکتی ہے، ان کا جنس کوئی بھی، اللہ کے لیے بس محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی 2 لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ لوگ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے اس روز جس روز عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ آئیے 8ویں تھی 9ویں فضیلت، 9 فضیلت اللہ کے لیے اخوت، بھائی چارہ، دوستی کی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، انہیں اللہ کی محبت حاصل ہوں گی، انہیں اللہ کی محبت حاصل ہوں گی۔ یہ جو ہے موطا امام مالک کی جو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو جاتی ہے ایسے 2 شخصوں پر جو آپس میں محبت میری خاطر رکھتے ہیں، ٹھیک، اور میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، مطلب ملاقات کرتے ہیں، اور میری خاطر ایک دوسرے کو عطا کرتے ہیں۔ ایسے 2 لوگوں کے لیے اللہ کے رسول فرمایا، اللہ اعلان کرتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی، حاصل ہی ہونا ہے ان لوگوں کو۔ پہلا کیا کرتے ہیں؟ پہلا کرتے ہیں ایک دوسرے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات صرف میرے لیے کرتے ہیں، مطلب کوئی بزنس ٹرم کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، کوئی رشتہ داری ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ان میں، بزنس ٹرم بھی ہو سکتے ہیں ان میں، لیکن وہ ملاقات اس کے لیے نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے تو میرے لیے کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں میرے لیے کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں میرے لیے کرتے ہیں۔ تیسرا، جب عطا کرتے ہیں تو میرے لیے عطا کرتے ہیں، اس لیے عطا نہیں کرتے کہ بہت حاجی کرتا، سلام کرتا، ہم کو آتے جاتے،
یا جب بھی دکھتا بہت عاجزی کا اظہار کرتا، کبھی عاجزی کا اظہار نہیں کیا تو مت دو اس کو، بولیے یہ سال سے زکات، اس لیے کہ عاجزی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، جھکاؤ نہیں دکھا رہا میرے سامنے فلاں، نہیں، انہوں نے دیا بھی تو اللہ کے لیے دیا، انہوں نے کوئی بھی کام کیا تو اللہ کے لیے کیا۔ یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی خصوصیت، یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ 3 باتیں اس ایک حدیث میں آیا رکھیں، لیکن مین تھا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جو ہے ان سے محبت کرتا، اللہ نے اپنی محبت کو ان پر واجب قرار دے دیا ہے۔ میں یہ گزارش کروں ہر آدمی دوسرے سے محبت کرے مومن ہونے کے ناطے، اور ظاہر سی بات ہے کوشش کرے کہ متقیوں کو اپنا ہم دوست بنائیں، ان سے قرابت اختیار کرے، ہم علماء کو اپنا دوست بنائیں، ان سے قرابت اختیار کرے، ہم دینی شخصیات سے جو ہے نزدیکی اختیار کرے، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنی دوستی کا معیار بنائیں۔ چلیے اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں دیکھیے کیا الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دوسرے گاؤں میں اپنے ایک بھائی کی زیارت کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے زیارت کے لیے نکلا اور زیارت کے لیے گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ زیارت کے لیے گیا تو زیارت جب جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے لیے بٹھا دیا راستے میں۔ جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے نے پوچھا اس آدمی سے تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں گاؤں میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا تم اس سے کوئی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہو، کچھ بینیفٹ فائدہ لینا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں تو صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، مطلب اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اس لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تم کو بتاؤں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے جیسے کہ تم نے اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے محبت کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اس کے دوسری دلیل، ایک آدمی اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں نکلا زیارت کرے، چونکہ حدیث میں ملے تو میرے لیے ملے، محبت کرے میرے لیے کرے، ملے زیارت کرے تو میرے لیے کرے۔ یہ آدمی زیارت سے نکلا، نیت سے نکلا کسی اپنے دوست سے ملنے، اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتہ بھیجا اور راستے میں بیٹھ گیا، پوچھا کیا بات ہے کیوں جا رہے ہو، کیا کوئی نعمت وغیرہ ہے، کوئی رشتےداری ہے، کوئی فائدہ ہے اس سے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی خاطر میں جا رہا ہوں۔ اس کے صرف اللہ کی خاطر جانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں ہی بشارت دے دیا۔ آئیے 10ویں فضیلت اللہ کے لیے محبت کی، جامع ترمذی کی روایت ہے جو 10ویں فضیلت ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے، جو ہم تمام کا الٹیمیٹ ایم ہے، جو ہم تمام کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، جو ہم تمام انسان جہاں سے نکل کر آئے تھے وہاں جانے کا یہ راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے، آئیے حدیث کا الفاظ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا، اللہ کی خاطر کسی بھائی کی زیارت کی، تو ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ تم بہتر رہے، تمہارا چلنا بہتر رہا اور تم نے جنت اپنا گھر بنا لیا، تم نے جنت اپنا گھر بنا لیا۔ دو لوگوں کے لیے، جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور جو دوسرا اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ زیارت کے لیے جاتا ہے بنا کسی مفاد، بنا کسی مقصد، بنا کسی دنیاوی فائدے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے واسطے، چونکہ وہ محبت کرتا ہے یا کرتی ہے، اس بیسس پہ وہ جا کر ملتا ہے یا ملتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اعلان کرنے والے کے ذریعے، جو ظاہر سے ہم کو سنے نہیں آتی، حدیث کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اعلان کرتا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے چونکہ یہ کام کیا تو جنت میں تم نے اپنا گھر بنا لیا۔ اس عمل کتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیے اللہ کے لیے محبت کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اسلامی بنیادوں پہ ایک دوسرے سے محبت کریں اور دوستی کریں، اسلامی بھائی چارہ قائم کریں۔ اب آئیے، اسلامی بھائی چارہ جب تک مکمل نہیں ہوگا اب تک اسی کنڈیشنز کے ہم نہ جانیں، نہیں تو بولے اللہ کے لیے ہم نے محبت کر لی، اللہ کے لیے میں فلاں سے دوستی کرتا ہوں، اور وہ دوستی ایسی ہے کہ وہ آپ کو گناہ اور معصیت میں لے جا رہا ہے، وہ دوستی ایسی ہے جو آپ کو دنیا کے اندر ہی خساروں میں لے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں ایسی دوستی کو آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ بہت سے لوگوں کا پرابلم یہ ہے، وہ لوگوں کو جب دوست بناتے تو تحقیق نہیں کرتے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا، دوست کی بگاڑ پہ اصلاح بھی نہیں کرتے اور زندگی انہیں کے ساتھ گزارتے، صرف وہ مجلس، وہ دوست ان کی اصلاح نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنتے۔ معلوم، کئی لوگ ایسے جو صرف سگریٹ، شراب، تمباکو، نشہ، زنا صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ جس صحبت میں رہتے ہیں وہ صحبت ایسی ہے۔ تو کنڈیشن بھی ہے اللہ کے لیے محبت، یہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ نے بس کسی سے دوستی کر لی، آپ بولے اس کو نبھاؤ، ساری زندگی نبھا رہے، وہ بے دین، وہ شرابی، وہ بد اخلاق، وہ حرام خور، مطلب حرام چیزیں کماتا ہے، حرام خور بولتے ہیں کھانے والا، خور کہتے ہیں کھانا فارسی میں، حرام کھا رہا ہے، حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے، تمام چیزیں، سود خور ہو چکا ہے، اور آپ بولے نہیں بھائی دوست ہے نا، بچپن کا دوست ہے۔ آپ نے ایسے دوست کی اصلاح کرنا چاہیے تھی، اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو یہ دوستی کو آپ کو چھوڑ دینا ہے، لیکن ہم لوگ یہ چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ تو کنڈیشن جان لیجیے کہ اللہ کے لیے جب میں دوستی اور ولایت کی بات کر رہا ہوں تو یہ کنڈیشنل ہے۔ اگر تو میں نے 5 کنڈیشن آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، میں یہ نہیں کر رہا یہ 5 ہی ہے، جیسے فضیلت 10 رکھی تو 10 ہی نہیں تھی، کئی ہیں،
میں نے 10 چنی تھی، 5 کنڈیشن رکھتا ہوں جو بڑی اہم کنڈیشن ہے کسی سے دوستی جب آپ کرتے ہیں، اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ پہلی چیز وہ کیا ہے؟ پہلی شرط دوستی اللہ کے لیے جو اخوت جو ہوگی وہ اخوت صرف اللہ کے لیے ہو، وہ بھائی چارہ اور دوستی صرف اللہ کے لیے ہو، وہ محبت صرف اللہ کے لیے، کوئی دنیا داری، کوئی دنیا مفاد، کوئی بزنس، کوئی وسیلہ اور پہچان بنانے کے لیے، کوئی بات کے فائدوں کے لیے، یا دیکھیے ہم لوگ عموماً کسی سے دوستی کرتے تو بڑے دماغ میں عجیب و غریب خرافات رہتے ہیں ہمارے، بڑے عجیب و غریب خرافات، بلکہ آج کل تو ہم نے بچوں کو سکھاتے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، ارے وہ بچوں کے ساتھ نہیں رہنا بیٹے، وہ غریب بچے ان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ انکل ہے نا ان کے بچوں کے ساتھ رہنا، وہ لوگ امیر ہیں۔ تو کوئی ہماری دوستی کی بنیاد محبت اللہ کے لیے نہیں بلکہ بنیاد ہے کسی کی مالداری۔ بیٹے یہ لوگوں میں رہنا، وہ لوگ، ہاں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں بیٹے وہ لوگ ہیں وہ مالدار ہیں لیکن وہ اشرار ہیں، وہ شریر ہیں، وہ فتنہ انگیز لوگ ہیں، وہ گناہ گار ہیں، اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں تم کو کہ ان کے ساتھ نہ رہو۔ یا پھر غریب ہے لیکن وہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ گار ہے، فتنہ انگیز ہے اور فلاں کرتے ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ نہ رہ کے وہ امیروں کے ساتھ رہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے کرائٹیریا وہ امیر، غریب، گورا، کالا، علاقائی اعتبار سے اتارے فارن ریٹرن ہے، ان کے ساتھ رہو۔ دوسروں کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ انڈین تو کہیں مل جائیں گے تم کو، ایسے ہوتا ہے نا، یہ سب چیزیں آپ دیکھیے ایسے ہی کرتے ہیں۔ عطا بھی کرتے ہیں تو اس کی دوستی کے لیول، اس کا اسٹیٹس اللہ کے لیے نہیں، تمام چیزیں ہماری مفاد پرستی پہ بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ ہمیں خالص اللہ کے لیے یاد رکھے دوستی کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو پہلی شرط کیا معلوم اس دوستی کی قوت اور اس کے بینیفٹ جو فضائل ہم نے دیکھے وہ یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے یہ کام کیا جائے، یاد رکھے خالص اللہ کے، تو ہم اپنی نیتوں میں اخلاص لا، یاد رکھیے اس معاملے میں پہلی شرط یاد رکھے۔ اور ہم نے کئی حدیثیں دیکھ لی، جس میں حدیث ابھی جو گزری صحیح مسلم کی روایت، ایک آدمی چلا اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، فرشتے نے آ کے کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کوئی فائدہ، کوئی نعمت، کوئی مفاد، کوئی دنیا میں فائدہ؟ اس نے کہا نہیں، صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ اس کو بشارت مل گئی، صرف اللہ کے لیے پہلی شرط۔ دوسری شرط یاد رکھیں کہ یہ جو بھائی چارہ ہے، یہ دوستی محبت ہے، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ پہلا تو اللہ کے لیے ہوگی خالص نیت کے ساتھ، اور ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ ہوں گی، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ مومن صرف مومن اور صالح لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، وہ کسی بھی غیرے کو اپنا دوست نہیں بناتا، اور گناہ اور معصیت کرنے والوں سے تو وہ بالکل دور رہتا ہے، یاد رکھیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، تو مومن کو اپنا دوست بناتا ہے، یاد رکھیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جو ابو داؤد کی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہا کہ تم صرف مومن کو اپنا ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائے۔ تم مومن کو ہی اپنا دوست بناؤ اور تمہارا کھانا متقی کھائے۔ کھانا انسان کی ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں سب سے افضل چیز ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے رزق میں۔ تو اللہ کے دوستی کرو تو ایمان والوں سے کرو۔ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث کا اپنا ساتھی بناؤ، صرف مومن کو بناؤ، اور یاد رکھنا تمہارا کھانا متقی کھائے، چونکہ ظاہر سی آدمی جس کا دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھے کہ متقی لوگ ہی ہمارا کھانا کھائے، مطلب ان سے ہماری گہری دوستی ہو اور ان کو کھلایا جائے، اور وہ ہمارا کھانا کھائے، مطلب جو ہم کماتے ہیں ان کو اس میں سے کھلایا جائے۔ اب یاد رکھیں یہاں نہیں کہا کہ غریب اگر تمہارا متقی پرہیزگار تو اس کو کھلاؤ، یہاں کوئی بھی ہو سکتا، غریب ہو تو اور افضل ہے، مدد کی مدد، دوستی کی دوستی، غریب نہ ہو بھی تو اس پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے مومن تیرا دوست بنے اور متقی تیرا کھانا کھائے۔ دوسری روایت دیکھیے اس طرح سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم دیکھو کہ تم کس کو اپنا دوست بناتے ہو۔ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، لہٰذا تم اس چیز کا خیال رکھنا تم کس کو اپنا دوست بناتے ہو، ٹھیک ہے۔ جس کو میں عام زبان میں کہوں گا، یہ عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر، ایک جیسے پنچھی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو، دیکھیے آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو تم دیکھو کس کے ساتھ تم رہتے۔ ہمارے بچے کس کے ساتھ رہیں؟ دیندار متقی پرہیزگار لوگوں کے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ دیندار پرہیزگار متقی ہے لیکن ان کے بچے نہیں رہتے، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے ہمارے بچے۔ تو یہ بنیاد، ہم کس کے ساتھ رہیں، ہم اپنے رشتہ داریاں کس سے بنائیں، شادی بیاہ کن لوگوں سے کریں، سب کے لیے کرائٹیریا ہیں، چونکہ وہ اللہ کے لیے محبت اور بھائی چارے کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح تیسری کنڈیشن، تیسری شرط کیا یاد رکھی، وہ یہ ہے یہ جو بھائی چارہ ہوں گا اور جو محبت ہوں گی یہ صرف اور صرف یاد رکھیے اسلامی بنیادوں پہ ہوں گی۔ یہ بھائی چارہ اور یہ محبت صرف اور صرف اسلامی بنیادوں پہ ہوں گی، یاد رکھیے اسلامی بنیادوں پہ ہوں گی، اس بات کو ہم خیال رکھے، یاد رکھیے اسلامی بنیادوں پہ ہوں گی۔ آئیے جب دونوں اکٹھا ہو تو اس بات کا عہد کرے کہ شریعت کو لازم پکڑیں گے اور
جب جدا ہوں گے تو اس بات کا عہد کریں کہ شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے. مطلب یہ ایک کنڈیشن ہے، یاد رکھیں. جب ہم کسی سے دوستی کر رہے ہیں، اس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ اسلامی بنیادوں پہ ہو، شرعی بنیادوں پہ ہو. یہ شرط ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے، صحابہ وغیرہ جب اللہ کے رسول کے اصحاب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کچھ روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، جو ایک دوسرے سے ملتے تو ہاتھ ملاتے اور اتنی دیر تک ہاتھ ملا کے رکھتے جب تک کہ ایک آدمی دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دے. سورہ عصر کے اندر یاد ہے کہ بہت ساری اہم باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو سورہ عصر نہ سنا دے تب تک ایک دوسرے سے ہاتھ وہ لوگ ملایا کرتے تھے. تو اسلامی شریعت کے بنیاد پہ ہوں گی. چوتھی شرط یاد رکھیے، وہ کیا ہے کہ اخوت، جو یہ بھائی چارہ اور محبت ہوں گی، اللہ کے لیے ہوں گی. یاد رکھیے، خیر خواہی، اور اللہ کے لیے خیر خواہی والی بنیاد پہ ہی ہوں گا. اب یاد رکھیے، خیر خواہی سے مراد آپ اس کو نصیحت کریں گے، اس دوست کو، اس کا خیال رکھیں گے، آپ اس سے اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، غلطی معصیت گناہ کی طرف جائے تو روکیں گے. اگر دوستی نہ بھی چھوڑیں گے تو کم از کم اس کو سمجھاتے رہیں گے، اور اگر وہ سمجھانے کے بعد بھی وہ نہ مانے تو اس کی دوستی کو آپ چھوڑ دیں گے. یاد رکھیے، بڑی اہم بات ہے. ورنہ ہم لوگ یہ ہوتا دوستی کر لیتے ہیں، بچپن کے دوست ہیں، اب بچپن کے دوست ہیں لیکن آج وہ دوست شرابی ہو گیا. آپ یا تو سمجھائیں، یا تو اصلاح کریں، یا تو دوستی کو ڈسکنٹینیو کرے. یہ بہت زیادہ اہم بات ہے. یاد رکھیے، بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے لیے نصیحت کرنے پر بیعت کی. مطلب انہوں نے جب ایمان قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی. کن چیزوں پر لی؟ نماز قائم کرنے پر بیعت لی، زکوٰۃ دینے پر بیعت لی، اور ہر مسلمان کو نصیحت کرنے پر بیعت لی. سمجھا؟ مطلب نصیحت کرتے رہیں گے ہر مسلمان کو. جب بھی کوئی خرابی، کوئی برائی، کوئی اس کے اندر چیز دیکھے تو اس کی کیا کریں گے؟ اس کی نصیحت کریں گے. یاد رکھیں. اب کوئی ایسا انسان ہے جو زندگی کے مرحلے میں پہلے اچھا تھا، اب آپ کا دوست بگڑ گیا، تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو نصیحت کریں گے. لیکن اگر وہ شخص آپ کی نصیحت کو نہیں مانتا ہے یا نصیحت کو نہیں سنتا ہے تو آپ بار بار اس کو سمجھائیں گے. اگر اس کی بات بھی نہ مانے تو اس کی مجلسوں میں جانا آپ کم کر دیں گے. ہاں، آپ کی مجلسوں میں وہ آئے بیٹھے، لیکن اس کے فتنے میں آپ مبتلا نہ ہو. ایسی مجلسوں میں اس کو آپ بلائیں، ٹھیک ہے، وہ آ سکتا ہے، لیکن آپ اس کی مجلسوں میں جانا دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ دیں گے. ہمیں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں صحابہ نے یا تابعین نے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا، ان کو اپنے مجلسوں میں بلانا چھوڑ دیا، جبکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی اور اس کے بعد بھی وہ لوگ اس بات کو ماننے کو ریڈی نہیں تھے. یاد رکھ. ٹھیک، تو ہم بھی کیا کریں؟ اپنے دوست سے آپ کی دوستی ہے لیکن اس میں اب بگاڑ آ گیا، اس میں شر پسندی آ گئی، تو اس کو نصیحت کرے، اس کو سمجھا. یاد رکھیے، چھوڑنے پر آمادہ کرے. چھوڑے تو ٹھیک، نہ چھوڑے تو معاملے کو، دوستی کو آپ ختم کر دے. مطلب دوستی تو باقی ہے لیکن پھر وہ ٹیمپرری رہیں گی، اس معنی میں رہیں گی کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لے تو دوستی کنٹینیو، اصلاح نہیں کرتا تو دوستی ڈسکنٹینیو. پانچویں شرط یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ آرام اور مصیبت میں اس کے ساتھ بھائی چارے کا، محبت کا اظہار کرے. اچھے اور برے دنوں میں اس کے ساتھ ہمدردی کا، اور جس کو کہیں گے اچھے دنوں کے اندر جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، اور برے دنوں میں ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے. یہ بہت اہم ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی کا بہت اچھا دوست ہوں اور وہ دوست غربت میں پریشان ہے اور آپ مالداری سے پریشان ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دوست کے سچے نہیں ہو سکتے؟ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک شخص ہے اور اس نے کہا میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کہا نہیں، میں نہیں جانتا ہوں. تو کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تیری مال و دولت پہ اتنا ہی میرا حق ہے جتنا تیرا حق ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں ابھی ویسی محبت نہیں کرتا ہوں، ابھی میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آؤں گا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پریشان ہے، دوسرا شخص جس کو آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تو آپ اپنے مال میں خوش نہیں ہو سکتے جبکہ وہ پریشان حال ہے. آپ اس کی مدد کریں گے. سمجھ رہے آپ اس بات؟ اس کی آپ مدد کریں گے. یاد رکھیں، یہ بہت بڑی چیز. تو اس کی خوشیوں میں آپ خوش ہو، اس کے غم میں آپ غمگین ہیں. ہاں، اس کے آپ حالات کے اعتبار سے اس کی آپ مدد کریں. ٹھیک ہے، یا آپ سمجھ لیجیے ایک مالدار دوست ہے، اس کو مدد کی ضرورت لیکن حوصلہ افزائی کی ضرورت. اس کے نیکی کرنے پر حوصلہ افزائی کریں، اس کے گناہ کرنے پر اس کو ٹوکے اور روکے. یاد رکھیں، اس کی خوشیوں میں شامل ہو، اس کے غموں کو بانٹنے کی جو آپ کوشش کریں. اس کو ہم کہیں گے جو حالت میں وہ ہے، آرام اور مصیبت میں اس کا ساتھ دینا. یہ دوستی کی بڑی، جس کو کہیں گے اہم باتوں میں سے ایک بات ہے. ایسا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا کہ دوست پریشان ہو اور یہ مطمئن اور خوش ہو. ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دوست کے بچوں کی شادیاں نہ اور یہ خوش ہو، اس کے اندر وہ پریشان ہے. دونوں ایک دوسرے کی غم میں اور خوشیوں میں شریک ہو. یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے. ہم جب ایسی دوستی کرتے ہیں اللہ کے لیے تو یاد رکھیے اس کے کئی فائدے دنیاوی ہوتے ہیں اور کئی فائدے یاد رکھیے اس کے اخروی ہوتے ہیں. یاد رکھیے
ہم ان فائدوں کو اگر ہم اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کنڈیشنز پہ انشاءاللہ سے اگر ہم دوستی کریں گے تو ہم وہ حالت پا لیں گے، وہ کیفیت پا لیں گے یاد رکھیے جو صحابہ کی زندگیاں تھی یاد رکھیے، جنہوں نے جب محبت کی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تو کیا کچھ کرنے دکھایا تھا۔ تو یہ 5 شرائط تھی یاد رکھیے، اور 10 فضائل تھے جو ہم نے دیکھے۔ ہمیں چاہیے ہم لوگوں سے دوستی کریں، ہم مومنوں سے دوستی کریں، ہم متقین سے دوستی کریں، نیک لوگوں سے دوستی کریں، ہم ان سے اچھا سلوک کریں، ان سے اچھا برتاؤ کریں، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے سب اللہ کے لیے کرے یاد رکھیے، تو اس دنیا میں فائدہ ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے اچھے دوستوں کی بڑی کمی ہوتی ہے، یاد رکھیے ایسے لوگ کمی ملتے ہیں۔ میں تو اپنے تقریروں میں بار بار کہتا ہوں، کسی انسان کو 2 ایسے لوگ مل جائے جو اس کی خوشیوں میں خوش ہو اور اس کے غم میں شامل ہو تو وہ کامیاب انسان آج کے دور میں۔ کبھی کبھار زمین، زمانہ، ماحول، زبان، علاقہ اور عمر ایسے تقاضے اس کے ہوتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہ کام کر نہیں پاتا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی نیت دیکھیں گے کہ وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ نے جس کو زمین، زمانہ، حالات، ماحول، سہولت دے رکھی کہ وہ تجوید کو سیکھ سکتا ہے، اس میں صلاحیت بھی ہے سیکھنے کی خود میں، تو وہ سیکھے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ تجوید کا معنی ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو اس الفاظ کے حق ادا کریں گے، اس کی جو متن کو جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنے کی کوشش کریں گے، تبھی جا کے ظاہر سی باتیں صحیح نتیجے تک ہم پہنچیں گے جب معاملہ ہوگا بات کو سمجھنے کا۔ لیکن چونکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جیسا کوئی اردو بول رہا ہے اور اردو کے اندر کچھ بھی بولتا چلا جا رہا ہے، تو اردو پڑھنے والے ایسا کہ ایک شخص ہے جو اردو اچھی نہیں جانتا ہے اور وہ آپ کے سامنے تقریر کرتا ہے، آپ کتنی غلطیاں پکڑیں گے اس کے، پھر کبھی کبھار بولیں گے جانے دو اردو نہیں آتی بلکہ کر رہا ہے۔ لیکن جب پرفیکٹ اسپیچ کی بات آئیں گی تو آپ بولیں گے اردو اچھی ہونا تو بھائی ضروری ہے۔ ایسے آدمی کو ہم تقریر میں ٹی وی شو پہ تو نہیں بڑھا سکتے لا کے جس کی اردو اتنی خراب ہو، مرد کو بھی عورت کیسا بولتا ہے، عورت کو مرد کیسا بولتا ہے، کھائے گا کرے گا، یہ مطلب اب نہیں، یہ اردو کا جس کو کہیں گے اس کا ٹون نہیں ہے، یہ آدمی صحیح نہیں۔ تو اسی طرح عربی کی یاد رکھیے لینگویج۔ اچھا عربی میں اگر آپ تجوید سیکھ سکتے ہیں تو میں یہی گزارش کروں گا آپ تجوید سیکھیں، قرآن کو پڑھنے کا وہ طریقہ یاد رکھیں، مخرج کیسے ادا، حروف کیسے ادا کیے جاتے ہیں، کہاں سے آوازیں نکلتی ہیں، کس کو کتنا کھینچنا چاہیے، یہ بہت ضروری یاد رکھیے قرآن کے حد تک۔ تو جس کے پاس سہولت ہے، سکھانے والے ہیں، عقل ہے، شعور ہے، سب کچھ ہے، اس نے سیکھے، سیکھنا ہی چاہیے۔ صرف وہ ایکسیپشنل ہے جس کا زمین، زمانہ، حالات، ماحول، معاشرہ سکھانے والا نہیں ہے، عمر ساتھ نہیں دیتی، عقل ساتھ نہیں دیتی، زبان اب ساتھ نہیں دیتی، وہ الگ مسئلہ، لیکن باقی تمام لوگوں کو سیکھنا ہی پڑے گا، یاد رکھیے یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے آپ کیونکہ الفاظ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، اگر تھوڑے تھوڑے معنی لیں، جیسا میں بیچ میں تقریر میں بول رہا تھا کہ وہ اللہ کا خلیل ہوتا ہے نا، وہ خلیل کو قلیل اگر میں بول دوں تو قلیل قاف سے جو آتا ہے وہ تھوڑے کے معنی میں آتا ہے، اور خلیل جو خے سے آتا ہے وہ دوست، یا ایکچولی اس کا معنی ہوتا ہے ایسی ہڈی جو گلے میں اٹک جاتی ہے، نہ اندر جاتی ہے نہ باہر آتی ہے۔ تو خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا آدمی کو، اس کا مطلب وہ سب سے مین ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو خے سے آتا ہے اور یہ آتا ہے قاف سے۔ اسی طرح قمر، ٹھیک ہے، قمر اور خمر، قمر جو قاف سے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے چاند، جیسے ہمارے قمر بھائی چاند بھائی ہیں، اور اگر اسی آدمی کو قمر کی جگہ خمر بھائی بول دے تو شرابی ہو گیا ہے۔ خمر بولتے خے سے شراب کو اور قاف سے بولتے چاند کو، اب کتنا فرق ہے نا، خمر بھائی تو آپ بول رہے ہیں اس کو خمر بھائی، قمر بھائی کو تو وہ کیا ہوتا ہے شرابی بھائی، اور ایک ہوتا ہے چاند بھائی۔ میننگ دیکھیے آپ کیسے چینج ہوتے ہیں۔ تو ایسا بہت ساری چیزیں یاد رکھیے وہ معنی چینج ہو جاتا ہے، جیسا کہ اصلاح معاشرہ ہے نا، اصلاح الف صاد لام الف اور ہے اصلاح ہے نا، صاد سے لکھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تبدیلی لانا، چیزوں کو اپنی حقیقت کی طرف لے جانا جس میں بگاڑ آ گیا ہے۔ اور اگر وہی الف سین لام سے لیتے، اصلاح معنی ہوتا ہے ہتھیار، اصلاح معاشرہ مطلب معاشرے کا ہتھیار، سین سے اگر لکھ دے تو، اور صاد سے لکھے تو چینجز کے معنی میں کہ بھائی جیسا پہلے تھا ویسا ہو جانا چاہیے۔ تو اصلاح بولتے ہیں نا، اسی طرح اصلاح آتا ہے الف سین، تو ہتھیار ہو جاتا ہے اس کا معنی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اتنا تبدیلی آیا تھی معنوں کے اندر الفاظ کی یاد رکھیے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ تجوید کو سیکھیں جہاں تک اللہ نے آپ کو اگر سہولت دی ہے۔ جہاں آدمی مجبور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیت دیکھیں گے، لیکن جب مجبور نہیں ہے تو پہلے سیکھیں، سیکھنے کے بعد جو ہے پھر اس کی مجبوریاں، جیسا کہ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان پیدا ہوا وہ پڑھ ہی نہیں پاتا بیچارہ، کتنا بھی بولو اس کو بیچارے کو وہ بہت مشکل جاتا ہے، تو وہ تو خیر مجبور ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری دیکھیں گا۔ لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو تجوید سے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہی پڑھے یاد رکھیں۔ ہاں میں سوال کیا، جو اللہ کے لیے میں نے محبت کی بات کہی تو کیا اللہ کے لیے نفرت بھی کرنا ہے؟ تو ہاں، جس نے اللہ کے لیے دیا اور جس نے اللہ کے لیے روک لیا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، تو دشمنی میں سے نفرت بھی ہے، تو اللہ کے لیے نفرت بھی کرنا ہے یاد رکھیں، ان لوگوں سے جو اللہ کے دین کے خلاف، ان لوگوں سے جو شریعت کے خلاف، ان لوگوں سے جو حق کے خلاف،
ان لوگوں سے جو انسانیت کے خلاف، انسانی جان کے خلاف، ان سے ہم لوگ نفرت کرتے ہیں. جیسا ہم ہر وہ انسان جو انسانیت کو تکلیف دیتا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، چور اچکا ڈاکو سے لے کے دہشت گرد ٹیررسٹ تک ہم نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے، ہے نا. تو جیسے محبت کرنا ہے ویسے نفرت بھی کرنا ہے کچھ لوگوں سے. تو کسی انسان کے گناہ اور معصیت کے بیسس پر آپ اس سے نفرت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفرت کا بیس کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے. میرے کو گالی دیا تھا نا اس لیے میں نفرت کرتا ہوں، میرے بچوں پہ الزام لگایا تھا ایک زمانے میں، نہیں ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، اور مصطح رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، مصطح رضی اللہ عنہ. اور منافقین نے جو ہوا پھیلا دی تھی آپ کے خلاف، نعوذ باللہ، کی الزام لگایا تھا، وہ معصوم صحابی بھی اس میں آ گئے تھے. ابھی ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسٹیفن ہر مہینے کچھ خرچہ دیا کرتے. جیسے ہی انہوں نے الزام لگایا حضرت ابوبکر نے ان کو اسٹیفن دینا بند کر دیا. فوراً اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کرے؟ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ ہم چاہتے معاف کرے. اسٹیفن پھر جاری کر دیا. ناراض ہو گئے تھے نا بیٹی پہ الزام لگا، لیکن دیکھ اس لیے رہتے اللہ کے لیے، تو روکنا اللہ کے لیے چاہیے، بیٹی کے لیے نہیں روک سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو لہٰذا آپ نفرت بھی کر سکتے کسی صرف، لیکن مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے، ود ان باؤنڈریز اینڈ لمٹس. نفرت کا معنی نہیں کسی کی آپ جان لے لیں گے، نفرت کا معنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے سمجھ اس کے خلاف بات کریں. نفرت کا معنی یہ کہ آپ اس آدمی سے بغض دل میں رکھیں گے اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، شریعت کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ انسان، اور وہ تکلیف دیتا ہے، حق کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، بہرحال آپ اس کے دل میں اس کے تعلق سے دشمنی بھی کرنا ہے. اگر ہم مکمل ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ الگ ہو جائیں گے، ایک الگ گروپ بن جائیں گا، پھر گروپزم ہو جائیں گا، اور پھر اصلاح کے چانسز بھی کم ہوں گے. دیکھیے آپ کا کس سے ریلیشن شپ کیا ہے، وہ آپ کی نیت اور آپ کے انٹینشن پہ آپ کو اظہار تھوڑی کرنا ہے اس حدیث کے اندر. ایک انسان جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، آپ کو بتانا تھوڑی کہ محبت کا یہ لیول ہے کہ میں تقوی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. آپ سامنے اس کے ساتھ گڈ ریلیشن کنٹینیو کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ریلیشن کنٹینیو کر کے اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل میں آپ کو معلوم اللہ میں اس سے ولایت بھی رکھتا ہوں اس لیے کہ گناہ گار ہے. سمجھ رہا ہے بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تیری قوم کا سب سے بدترین شخص ہے، چونکہ بہت مطلب اس کی زبان اتنی گندی تھی، جب کچھ بولتا کہ بس مطلب فتنہ مچا دیتا. تو کہا تیری قوم کا سب سے غلیظ شخص ہے، سب سے برا شخص. وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ملاقات کی تو اللہ کے اتنے ادب سے بات کی، اسی کو انتہا نہیں. میں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو آپ بول رہے تھے میری قوم کا سب سے برا انسان ہے، لیکن آیا تو ایسی باتیں کر رہے تھے آپ کی جیسا اس سے بااخلاق انسان دنیا میں نہیں ہے کوئی. سمجھ گیا بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار نہیں کیا آنے کے بعد کہ تو سب سے برا انسان ہے. میں بھی عائشہ کو بھی بول رہا تیرے سے برا کوئی انسان نہیں، تیرا فتنہ، کیونکہ اس کے فتنے سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچنا ہے، اس کی اصلاح بھی کرنا ہے. تب آپ کو اس انسان سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا اس سے کیا ولایت کا درجہ ہے. آپ اپنے حد تک رکھیے کہ میں اللہ کے لیے سے نفرت کرتا چونکہ فلاں ہے، لیکن جب ملے، جب مدد کی ضرورت ہو تو کر دے، تاکہ یہی تو وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے واپس لوٹ کر آ جائے صحیح چیز پر. اور گروپزم نہ ہو، جیسے آپ نے کہا کہ برے لوگوں کا الگ ہی کر دیں گے تو اصلاح کب ہوں گی؟ نہیں، ان کے ساتھ رہو، لیکن اس کے معصیت اور گناہ میں بازو ہٹ جاؤ، اس کے خراب کاموں سے بازو سرک جاؤ. پھر جب اچھے وقت ملو مدد کرو، اس کے کوئی برا وقت ہے کھلاؤ پلاؤ، مدد کرو، مالی مدد کرو، اس نیت سے کہ شاید زندگی بدل لے، آپ کے ساتھ آ جائے. تو آپ کو بولنا نہیں ہے، جب آپ بولیں گے نہیں تو ڈیفائن وہ بھی نہیں کر سکتا. سمجھا؟ جائیے، آئیے، ملیے، ان میں کام کیجیے، جو کچھ ان کی اصلاح ہو سکتی وہ آپ کر سکتے. اچھا، لوگ گناہ گار ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں تو بہت ساری چیزیں ہم کو پتہ چلتی ہے ان کے گناہ، ان کے معصیت کے تعلق سے، اور اصلاح کے بہت سارے دروازے کبھی کبھار کھل جاتے ہیں، یاد رکھیں کھل جاتے ہیں. تو ایک تو وہ گناہ گار ہے جس کو سب کچھ سہولت اللہ نے دی پھر بھی معصیت کرتا ہے، اور ایک وہ گناہ گار ہے جو مجبور ہے اپنے گناہ کرنے کے اوپر، اس کا پیٹ، اس کی بھوک، اس کے بچے، اس کی جان اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ کی طرف جائے. تو آپ کو دیکھنا ہوگا، مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ڈیپینڈ ہے. لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ میری ان سے ولایت اور دوستی ان عورتوں سے میں ان میں کام کر نہیں، لیکن ان میں جو اپنی اصلاح کر لے، ہم لوگ ان کے دوست ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کا تعاون کر سکتے ہیں، جو اس برائی سے نکلنا چاہے. کیوں نہیں مدد کریں گے ایسے لوگوں کو؟ چونکہ تو اول فریضہ ہے کہ لوگوں کو صرف گناہ گار بولتے رہے، ہم اس کے لیے کچھ کر بھی سکیں کہ اس کو اس گناہ سے نکالا جائے اندر کی. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے. اپنی نفرت کا اظہار مت کیجیے اس کے گناہ کی وجہ سے، نہ اس کو گروپ میں بدلنے دے کہ بھائی بہت اپنے آپ کو دیندار سمجھتے اور ہم کو الگ سمجھتے، مت کیجیے. آپ اپنے لیول تک رکھیے اس کے اس گناہ اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے کیا دوستی کا ٹرم رکھنا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ہر وہ چیز کرے جو اس کی ضرورت ہے. اچھا، کبھی کبھار وہ گناہ گار آپ کا ایسا رشتہ دار ہو جس پہ خرچ کرنا آپ پہ واجب ہو. والد کو تھوڑی بول سکتا بیٹا میں خرچ نہیں کروں گا. ماں کو تھوڑی بول سکتا بیٹا میں خرچ نہیں کروں گا. بہن بھائی جو اس پہ ڈیپینڈ ہے چھوٹے، ان کو تھوڑی بول سکتا. تو یہاں تو مجبوری ہے. لیکن جب ایسا کچھ ہو کہ آپ کا بھائی اور کوئی دوسرا آدمی جو متقی پرہیزگار ہو، تو آپ کے بھائی کو آپ ترجیح نہیں دیں گے، اس کو ترجیح دیں گے. لیکن یہ سب آپ کے دل میں، اس کو بتانے کی دیکھ تیرے بدلے میں اس کو دے رہا، بولنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کے ساتھ اپنا ٹرم، اس سے اپنا ٹرم.
کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور میرے بھائی سے اللہ کے لیے نفرت. تو یہاں پتا چلا آپ نے اللہ کے لیے محبت کی بنیاد پر ایک غیر بھائی ہونے کے باوجود بھی اس کو ترجیح دی اپنے بھائی کے مقابلے میں. سمجھا؟ یہ اس کا معنی ہوتا ہے. لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، ان کو محسوس مت ہونے دیجیے، اور ان کی اصلاح کرنے کے جو بھی راستے ہو سکتے ہو کرتے ہیں. شیخ یہی معاملہ اگر سے میں نے سوال کیا کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو اپنا کوئی دوسرے جماعت کی دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والا ایک مسلم بھائی ہے اور میری جماعت الگ ہے، یا اس کا مسلک الگ ہے، میرا مسلک الگ ہے، تو اب اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، جہاں تک کسی مسلک کو وہ ماننے والا ہے اور جو عمل کر رہا ہے، وہ عمل یاد رکھیے ایسا نہیں جو اس کے عقیدے کو خراب کرتا ہے، وہ ایسا عمل نہیں جو اس کو شرک تک لے جاتا ہے، وہ ایسا عمل ہے جو صرف علماء کی رائے کے اختلاف کی بنیاد پر جو ہوتا ہے، یا پھر قرآن و سنت میں کسی دلیل کی غیر موجودگی کی بنیاد پہ علماء کے اقوال یا صحابہ کے اقوال کی بنیاد پہ وہ اختلاف کرتا ہے. ایسے اختلافات کے باوجود بھی محبت کرنا یاد رکھیے یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ہوتا ہے. آئیے واقعہ سنیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوتا آپ کے ایک بڑا مشہور قول آپ نے فرمایا کہ عمر اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور عمر کے انتقال سے اس قلعے میں ایک شگاف، ایک دراڑ پڑ گئی یاد رکھیے، اور آپ بہت روئے، آپ نے بڑا افسوس وہ کیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی مغفرت کی دعائیں کی. حالانکہ اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا 100 مسئلوں میں اختلاف تھا، 100 ایشوز میں اختلاف تھا، لیکن وہ اختلاف نے کبھی ان کو محبت کم نہیں ہونے دی، چونکہ اختلاف جائز تھا. ان کے پاس اپنی دلیل تھی، ان کے پاس اپنی اتحاد. کوئی انسان قرآن و سنت کے خلاف کھڑا ہو جائے سیدھا تو آپ محبت نہیں کریں گے اس سے، لیکن اختلاف رائے کی بنیاد پہ آپ کسی سے محبت نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اختلاف اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. تو وہ آپ کا جو بھائی ہے دوسری جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس سے بھی آپ محبت کیجیے اللہ کے لیے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پہ کہ نماز میں ہاتھ کا باندھے، رفع دین کرے نہ کرے، آمین بالجہر، 20 رکعت یا 8 رکعت فلاں، یہ مسئلوں کی بنیاد پر محبتوں میں کمی نہ آئے. چونکہ ایسے مسئلے ہیں جن میں اختلاف ہے، علمی بحث کرے آپ کرنا ہے، لیکن محبتوں میں کمی، اخوت میں کمی، بھائی چارے میں کمی، قومیت میں کوئی ایسی کمیاں یہ کبھی نہ ہونے دے، ورنہ یہ تو شیطان کے ہمارے بیچ میں گھسنے کا ذریعہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس ہوتا ہے. میں جانتا ہوں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں نے بیس بنا لیا. ایک جماعت کے اندر بھی کئی کئی گروہ اور کئی کئی گروہ میں بھی کئی کئی گروہ ہیں. ایک جماعت میں یہ ٹوپی پہننے والے، وہ ٹوپی پہننے والے. ارے بھائی تم دونوں تو ایک ہی ہو نا، لیکن ٹوپی الگ ہونے کی وجہ سے بولے ہمارا جھگڑا الگ ہے. یہ تک ہے ایک ہی جماعت کے لوگ. آپ دیکھیے تو مسئلہ ہے، لوگوں نے بہت بانٹ لیا اپنے آپ کو. ہمیں ایک امت کی حیثیت سے آنے کی ضرورت ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، کرتا ٹھیک ہے کرے، میں بھی اس کو قبول کروں. کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے، اس کو میں دعوت دوں کہ ان چیزوں کو پڑھو اور سمجھو. آپ کو اگر سمجھنا ہے تو اف یو وانٹ آپ لے سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تو نے میری بات نہیں سنا، میں نے ایک حدیث ہفتے کو پڑھ کے سنا دیا تھا، اب دوستی اپنی ختم نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی بنیاد نہیں تھی، یہ ایسا بیس نہیں تھا جو دوستی توڑنے مجبور. وہ نہ شرک کر رہا بیچارہ، نہ کفر کر رہا بیچارہ. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں رہا، آج نکل سمجھے، ٹھیک راستے کھولے اس کے، سمجھ رہا. تو ایسا ہونے سے کسی کی عزت، کسی کے احترام میں بھی کمی نہیں آنا چاہیے. آئیے ایک اور واقعہ سنیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا اور کہا کہ ایک ترکے کا مسئلہ، مطلب وراثت کی تقسیم کا ایک مسئلہ تھا کہ پوتے کو کتنا ملے گا، کیا ملے گا، دادا کے پوتے میں دادا کا حصہ ہوگا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف تھا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں میں اختلاف. زید بن حارثہ نے ایک بار کہہ دیا جو لوگ مجھ سے وراثت کے اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مباہلہ کر لے میرے ساتھ کعبے کے اندر آ کر اس مسئلے پہ، میں اس کے لیے ریڈی ہوں. اس لیول تک کی مباہلہ سمجھتے ہیں نا کہ دونوں وہ کرے کہ جو حق پر ہوں گا زندہ رہے، دوسرا ختم ہو جائے، اس لیول تک کا. اور ان کا اختلاف کس سے تھا؟ سب کو پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، ٹھیک، اور جیسے ان کو دیکھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بھی ظاہر سی بات ہے جلیل القدر صحابی ہے، قرآن جمع کیا انہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں سنتے تھے ہر بار. اللہ کے رسول آخری بار جو قرآن 2 بار سنا یہ اس میں موجود تھے سننے میں. قرآن جو لکھا گیا ہر بار جو حضرت عثمان کے دور میں جمع کیا، حضرت ابوبکر کے دور میں جمع کیا گیا، حضرت عثمان کے دور میں جمع کیا، یہی اس کے ذمہ دار تھے اس گروپ کے. تو کافی جلیل القدر صحابی یاد رکھیے، قرآن سے گہرا تعلق تھا. ٹھیک ہے، جب یہ صحابی مل گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے. نیچے اتر کے کہا کہ آپ سوار ہو جاؤ. تو کہا نہیں میں سوار نہیں ہوتا ہوں، آپ ہی سوار. پھر عبداللہ بن عباس نے ان کا ہاتھ مانگا. جب انہوں نے ہاتھ دیا تو ہاتھ کو لے کے چوما محبت کی وجہ سے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب ان کو بیٹھنے کا کہا تو انہوں نے کہا نہیں آپ تو عالیہ رسول سے آپ بیٹھے. تو کہا نہیں ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنے عالموں کی ایسی عزت کرنا. عالم تھے. اور جب عبداللہ بن عباس سے انہوں نے ہاتھ مانگ کے چوما تو انہوں نے کہا یہ کہا ہے، تو کہا ہمارے دین نے اہل بیت سے محبت کرنے کا یہی طریقہ سکھایا. عبداللہ بن عباس بھی جو ہے اہل بیت سے تھے، نبی کے خاندان سے. کوئی کمی نہیں ہے، چیلنج بھی ہوا لیکن کمی نہیں آئی، چونکہ وہ اختلاف اس کا ایک لمٹ ہے. وہ اختلاف اسلامی بھائی چارہ کسی کے مومن اور نہیں ہونے کے درجے پہ نہیں تھا. ایک مسئلے میں اختلاف ہے، وہ لمٹ پہ رہنے دو اس کو، سمجھا. اس نے فرق نہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف طلحہ رضی اللہ عنہ عائشہ کے ساتھ دے رہے ہیں. طلحہ رضی اللہ عائشہ کے ساتھ دیا جنگ کے اندر. علی رضی اللہ عنہ کے اپوزٹ ہے، یاد رکھیے دونوں میں جنگ ہے. لیکن طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ایک بار علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں
جب جاتے ہیں تو لوگ آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ ایک ایک بیوی کا نام، ایک ایک بچے کا نام لے کے پوچھتے ہیں وہ بیوی کیسی ہے، تمہاری اماں کیسی ہے، طلحہ کی وہ بیوی کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، یہ کیسی ہے، وہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، تم کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو جو تابعی تھے، جو ظاہر صحابی نہیں تھے،